بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں اس قدر گہرائیاں اور اس قدر حکمتیں ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اس زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب ٹوٹ کر کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور یہ سمندر اپنے ساتھ 7 سمندر یعنی 7 سیز مزید بھی لے آئے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آج ہم قرآن حکیم کی چند لفظی کرامتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ایک لفظ ہے شہرن۔ شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ جو لفظ شہرن ہے قرآن حکیم میں کل 12 دفعہ آیا ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنی بڑی مماثلت ہے کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ 12 دفعہ آیا ہے اور سال میں مہینے بھی 12 ہی ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ دن کا لفظ دیکھیں۔ عربی زبان میں دن کو یوم کہتے ہیں۔ یوم کا لفظ قرآن حکیم میں 365 ٹائمز آیا ہے، یعنی 365 دفعہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سال میں جو دن ہیں وہ بھی تقریباً 365 ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ترکیب ہے 7 سماوات۔ 7 کو کہتے ہیں سماوات، سما کی جمع ہے آسمان، اور یہ جو ترکیب ہے 7 سماوات کی یہ بھی قرآن حکیم میں کل 7 دفعہ یعنی 7 ٹائمز آئی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خلق السماوات، یعنی آسمانوں کا پیدا کرنا، یہ ترکیب بھی قرآن حکیم میں کل 7 ٹائمز آئی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قمر، شمس و قمر، یعنی شمس سورج اور قمر چاند۔ یہ جو قمر کا لفظ ہے قرآن حکیم میں 27 ٹائمز آیا ہے، کیونکہ یہ جو اپنا سرکل ہے پورے مہینے کا 27 ڈیز میں مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح 2 الفاظ ہیں، ایک ہے یوم عیزین یعنی اس دن، قیامت والے دن، اور دوسرا لفظ ہے القیامہ۔ یوم عیزین قرآن حکیم میں 70 ٹائمز آیا، 70 دفعہ، اور القیامہ کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن حکیم میں 70 ٹائمز یعنی 70 دفعہ آیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں دنیا کا لفظ قرآن حکیم میں 115 دفعہ آیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کا لفظ بھی قرآن حکیم میں 115 ٹائمز ہی آیا ہے۔ اور ایک دلچسپ کمبینیشن دیکھیں قرآن حکیم میں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی کا ہے۔ اب قرآن حکیم میں دیکھیں خشکی کے لیے برن کا جو لفظ ہے، بیر بر، جیسے بری فوج ہوتی ہے، بحری فوج ہوتی ہے، بر کا لفظ قرآن حکیم میں یہ 12 ٹائمز آیا ہے، 12 دفعہ۔ اور اس کے مقابلے میں بحرون کا جو لفظ ہے وہ 33 ٹائمز آیا ہے، یعنی 33 دفعہ۔ اب اس کی جو ایوریج نکالی جائے تو یہ بنتی ہے 26.66، یہ خشکی کا حصہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 73.33 یہ تری کا حصہ ہے، یعنی پانی جو ہے وہ 73.33 ہے اور جو خشکی ہے 26.66 ہے۔ اور ناظرین کرام ایک انتہائی دلچسپ مماثلت دیکھیں حرف قاف کی۔ حرف قاف یعنی 2 نقطوں والا جو قاف ہے، یہ قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں، یعنی ایک سورہ ہے سورہ الشورى اور دوسری سورہ ہے سورہ قاف، ان دونوں صورتوں میں یہ جو حرف قاف ہے 57 ٹائم یعنی 57 مرتبہ یہ سورہ الشورى میں آیا ہے، اور 57 مرتبہ ہی یہ سورہ قاف میں آیا ہے۔ جیسے ایک لفظ قیامت ہے، اس میں حرف قاف آ گیا، یہ ایک لفظ ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رزق، اس میں حرف قاف آ گیا، یہ 2 لفظ ہو گئے۔ اسی طرح یقولون، یہ 3 لفظ ہو گئے، اس میں حرف قاف آیا ہے۔ فریق، اس میں حرف قاف آیا ہے۔ قرآن، تو یہ جو اس طرح جو ہے کر کے یہ 57 ٹائمز سورہ الشورى میں آیا ہے اور 57 ٹائمز ہی یہ سورہ قاف میں آیا ہے۔ اور آخر پر ایک سورہ دیکھیں، سورہ کا نام ہے الحدید۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 57 یعنی 27ویں پارہ میں یہ سورہ ہے۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں، آئرن،
اور کیمسٹری میں اس کا جو لوہے کا ایٹمی نمبر ہے وہ ہے 26۔ اب دیکھتے ہیں حدید کا اس ایٹمی نمبر یعنی 26 کے ساتھ کیا تعلق نکلتا ہے۔ ہمارے پاس علم الاعداد کے حساب سے جو حروف ابجد ہیں، دیکھتے ہیں حدید کا ان میں کیا نمبر نکلتا ہے۔ ابجد، حوض، حتی، کالمن، صافس، کرشس، سخس، ززگ، یہ 28 حروف ہیں۔ ان میں ہے کے جو نمبر ہیں وہ ہیں 8، اور دال کے نمبر ہیں 4، یہ کے نمبر ہیں 10، اور پھر دال کے نمبر ہیں 4۔ یعنی حدید ان کا اگر ہم ٹوٹل کرتے ہیں 8 جمع 4 12، اور جمع 10 22، اور پھر جمع 4 26۔ یعنی علم الاعداد میں جو ٹوٹل نکلتا ہے حدید کا وہ بھی 26، اور سائنس میں کیمسٹری میں جو حدید کا ایٹمی نمبر ہے وہ بھی 26۔ اسی طرح لفظ حدید کے اوپر اگر ہم ال لگاتے ہیں، جیسے کہ سورہ کا نام بھی الحدید ہے، تو علم الاعداد میں ان حروف کا نمبر 57 ہی بن جاتا ہے۔ جیسے الف کا 1 نمبر، لام کے 30 نمبر 31 ہو گئے، اور حدید کے 26 نمبر 31 اور 26 ملا کر یہ 57 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا میریکل دیکھیں، اس سورہ کا نمبر ہے 57، اور اس سورہ کی جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 29۔ 57 کو 29 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 1653، 1653۔ اور اگر ہم 1 سے لے کے 57 تک تمام نمبرز آپس میں جمع کر لیں، جیسے 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6، اور اسی طرح چلتے جائیں، جمع 52 جمع 53 جمع 54 جمع 55 جمع 56 جمع 57، تو ان کا جو ٹوٹل نکلے گا وہ بھی 1653 نکلے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے قرآن حکیم کے چند لفظی اور حسابی کرشمے۔ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔